اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل آف یو۔ آج ہمارے ویڈیو کا ٹاپک ہے بڑے کام کی بات رمضان کی، یعنی رمضان کے بڑے کام کی بات۔ تو سب سے پہلے اپنے ایکچوئل ٹاپک پہ چلنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کے بٹن کو دبائیے، تاکہ جو ہے آنے والی تمام لیٹسٹ اپڈیٹس اینڈ لیٹسٹ جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کی نوٹیفیکیشن آپ کو فوری طور پر ریسیو ہو۔ اور اگر آپ کو ہماری جو ہے ویڈیو پسند آ جاتی ہے تو پلیز اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے گا، سب شیئر کیجیے گا اور کمنٹ کیجیے گا۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی ایکچوئل ویڈیو کی طرف۔ رمضان کی سب سے بڑی کام کی بات، اگر توفیق و فرصت مل جائے تو بڑے کام کی بات بتا رہی ہوں۔ تجربے کی بنا پر کہہ رہی ہوں کہ نماز عصر کے بعد مسجد میں ہی بیٹھے رہیں اور اعتکاف کی نیت کر لیں، قرآن شریف پڑھیں، تسبیحات پڑھیں۔ مرد حضرات جو ہے وہ مسجد میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں، عورتیں جو ہیں وہ اپنے گھر میں کر سکتی ہیں۔ لیکن لوگوں کے کانسیپٹ میں یہ ہے کہ اعتکاف صرف 10 دن کا ہوتا ہے یا مہینے کا ہوتا ہے یا عشرے کا ہوتا ہے۔ تو اعتکاف تو آپ جو ہے ایک پہر سے دوسرے پہر تک کا کر سکتے ہیں، 1 گھنٹے کا کر سکتے ہیں، کچھ منٹ کا کر سکتے ہیں۔ لیکن اس اعتکاف کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس وقت ہم صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ ہم دنیاوی کسی بات اور معاملات میں نہ الجھیں۔ تو اگر یہ توفیق مل جاتی ہے اور آپ کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے تو مرد حضرات مسجد میں اور عورتیں اپنے گھروں میں اعتکاف کی نیت کر لیں نماز عصر کے بعد، اور قرآن شریف پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، اور غروب آفتاب سے پہلے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں۔ اس کا ورد کریں یا ایک تسبیح پڑھ لیں تو بہت ہی بہترین ہوگا۔ اور ساتھ ہی کلمہ تمجید یعنی تیسرا کلمہ جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ جو ہے تیسرا کلمہ ہے جس کو کلمہ تمجید کہا جاتا ہے، اس کو پڑھتے رہیں۔ اور قریب روزہ کھولنے کے خوب اللہ پاک سے مناجات کریں اور اپنے حالات و معاملات پیش کریں۔ دنیا کی دعائیں مانگیں، آخرت کی مانگیں، فراغت قلب اور عافیت کی دعائیں مانگیں۔ اکثر دیندار عورتیں اس بات کی شکایت کرتی ہیں کہ ان کو روزہ افطار کرنے سے قبل عصر اور مغرب کے درمیان تسبیحات پڑھنے یا دعائیں کرنے کا موقع نہیں ملتا، کیونکہ یہ وقت ان کا باورچی خانے میں صرف ہو جاتا ہے، کھانا تیار کرنے میں مشغول رہتی ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کا یہ وقت بھی عبادت میں گزرتا ہے۔ روزہ رکھتے ہیں وہ کھانا تیار کرنے کی مشقت گوارا کرتی ہیں، جو اچھا خاصا مجاہدہ ہے، پھر روزے داروں کے افطار اور کھانے کا انتظام کرتی ہیں جس میں ثواب بھی ثواب ہے۔ اور وہ جن عبادات میں مشغول ہونے کی تمنا کرتی ہیں، یہ ان کی تمنا خود ایک عمل نیک ہے کہ اس پر بھی انشاءاللہ ان کو بہت اجر و ثواب ملے گا۔ پھر یہ تو ممکن ہے کہ غروب آفتاب سے آدھا گھنٹہ قبل انتظامات سے فارغ ہونے کا اہتمام کر لیں، تو پھر ان کو بھی یکسوئی کے ساتھ رجوع اللہ ہونے کا موقع مل سکتا ہے، اور نہ بھی ملے تو ثواب انشاءاللہ ضرور مل جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شریعت و سنت کے مطابق اپنی زندگی بنائیں۔ صرف نماز روزہ ہی اللہ کے فرائض نہیں ہیں، اور بھی فرائض ہیں، اور بھی احکامات ہیں، ان کا پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ مثلاً وضع و قطع لباس و پوشاک سب شریعت کے مطابق ہو، پردے کا خاص اہتمام ہو، بے پردہ باہر نہ نکلیں، اور ویسے بھی شریعت نے جن کو نامحرم بتایا ہے ان سے بے تکلف ملنا جلنا بھی گناہ ہے، اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ آپس میں جب ملیں بات چیت کریں تو فضول تذکرے نہ چھیڑیں، ایسے تذکرے میں عورتیں ضرور غیبت کے سخت گناہ میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ نام و نمود کے لیے کوئی بات نہ کریں، یہ بھی گناہ ہے۔ اگر ان باتوں کا اہتمام نہ کیا تو باقی اور عبادات سب بے وزن ہو جائیں گی، اور اسے مواخذہ کا کبھی اندیشہ ہے۔ سو خوب سمجھ لیجئے کہ یہ سب سے بڑی اہم باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اور اعتکاف کی نیت کی جائے، اور اعتکاف میں بیٹھ کے دنیاوی کسی بھی باتوں میں نہ پڑیں، نہ ہی دنیاوی کسی مسئلے مسائل میں پڑیں، نہ ہی کسی کی غیبت کریں، نہ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کریں یا کسی کے لیے برا بھلا بولیں یا سوچیں۔ امید ہے کہ یہ بڑے کام کی بات آپ سب لوگ امپلیمنٹ کریں گے اپنی لائف میں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز
ہماری اس ویڈیو کو ایز اے صدقہ جاریہ شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ کمنٹ کیجئے۔ تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔